اب ہمارے درمیان وہ شخصیت جن کا ہمیں جو کہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کا عشق رسول اور عشق مصطفیٰ اور دین اسلام کی خدمت ہی کرنا جو ہے وہ ان کا تعارف ہے۔ تو بلا تمہید یا بلا کسی بات کیے ہوئے میں ان کو دعوت دوں گا، تو آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ بھرپور انداز سے پیر صاحب کا استقبال کرنا ہے، اور جو بھی وہ ہمارے درمیان گفتگو فرمائیں گے تو آپ نے ان کو صرف اپنے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننا ہے اور ان کو اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں پیر محمد اجمل قادری صاحب کو، تو سب بچے نعرہ لگائیے گا: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جناب الحاج پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزیز طلبہ کرام، اساتذہ کرام، دوستو، عزیزو، بھائیو، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت عنوان کے سائے تلے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اگر آپ سب نے موبائل پہ ہی کام چلانا تھا تو پھر ہم آپ کو ویڈیو بھیج دیتے، چپ کر کے آپ دیکھ لیتے۔ ہم تو اس لیے آئے تھے کہ آپ ہمیں دیکھیں گے، ہم آپ کو دیکھیں گے، اور آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، سارے کے سارے، بڑے بھی چھوٹے بھی۔ آپ تھوڑا سا صحیح ہو کے بیٹھیں، اطمینان سے میری بات پہ توجہ کریں۔ یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ عام کورس کی کتاب کی جو کہ بات نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے جب آپ انگلش کا سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتا ہے جب آپ صبح مسجد میں قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں میں اسباق میں فرق ہے۔ تو یہ چونکہ خالص ایک دینی اور مذہبی بات آپ نے سننی ہے تو آپ میری بات پہ توجہ نہیں، اچھے بچے تھوڑی باتیں کرتے ہیں آپس میں۔ آپ مجھے دو چار لمحوں کے لیے توجہ دیں گے تاکہ میں اطمینان کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کر سکوں۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ جذباتی نعرہ نہیں ہے، کوئی تقریر نہیں ہے، یہ کوئی خطاب نہیں ہے۔ آپ کبھی بنظر غائب غور کریں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے ایک بت بناتے ہیں۔ وہ خود اس کی آنکھیں تراش رہے ہیں، کان بنا رہے ہیں، اور پھر خود ہی اسی کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے اس کی عبادت بھی کر رہے ہیں وہاں سے۔ اور یہ کوئی ان پڑھ لوگ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سیانے لوگ ہیں دنیاوی لحاظ سے، لیکن وہ ایسی ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ
کہ وہ جس کو وہ معاذ اللہ معبود جان رہے ہیں وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کا ایک کان اتر گیا، اس کی مرمت کرانے جا رہے ہیں، اس کا ایک پیر ہل گیا، اس کو صحیح کرانے جا رہے ہیں۔ اللہ کا یہ احسان ہے۔ جس دور میں ہم پھنس رہے ہیں نا، اس دور میں تو لوگ سچی بات قبول نہیں کرتے، صحیح بات قبول نہیں کرتے، اور دین قبول کرنے کے لیے محنت میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس کی بات ہی نہیں تھی۔ یہ کہ ہم خود جا کے تجسس کر کے دین کو ڈھونڈ کے لاتے، یہ ہمارے لیے بڑا ہی مشکل تھا، خدا نے فضل ہی کر دیا، اور آنکھ کھلی ہے تو ہمیں حضور کا کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ تو ایک تو یہ جو میلاد شریف کی محافل ہیں، پیغام سیرت کے اجتماعات ہیں، ماہ ربیع الاول میں جتنی بھی مسلمانوں کی دینی اجتماعات ہیں، یہ سارے اس نعمت پر شکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کر کے نعمت عطا فرمائی۔ دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ دین، دنیا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری عادات انسان کی جب وہ شعور کی آنکھ کھلتا ہے تو اس کی عادات پکنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے بزرگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو بچہ ضدی ہو نا، اس کے ماں باپ کو، اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس کے سامنے کہے نہ کہ تو ضدی ہے، کسی اور کو بتائے نہ کہ یہ ضدی ہے، ورنہ وہ ضد پہ پکا ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ میں ہوئی ضدی، وہ ذکر ہی نہ کرے، تذکرہ ہی نہ کرے، چھوڑ دے۔ یہ آپ کی اس وقت جو عمر ہے، یہ عادات پختہ کرنے کی عمر ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے میٹرک کے اوپر کے جتنے بھی بچے ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں کہ عمر شروع ہو گئی کھانے پینے کی، عمر شروع ہو گئی سیر کرنے کی، عمر شروع ہو گئی تصویریں بنانے کی، عمر شروع ہو گئی اچھے اچھے کپڑے خرید کر کے پہننے کی۔ حالانکہ یہ جو شعور کی عمر شروع ہوتی ہے، یہ کام کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ اب آپ نے کچھ عکس کرنا ہے، کچھ آپ نے لینا ہے، لینے کے بعد پھر آپ نے اس کی روشنی میں ایک مقصد حیات کا تعین کرنا ہے، اور پھر اس پہ لگ پڑنا ہے۔ آپ نے پڑھانا ہے، یا آپ نے لکھنا ہے، یا آپ نے کسی اور فیلڈ میں جانا ہے، تو آپ پھر تیاری، آپ مہربانی کریں جی نہ موبائلوں کو ٹائم دیں، آپ کی مہربانی، میں نے چلے جانا ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے، میں انہیں خلاف ہوتا جاتا ہوں۔ بہت یہ تو نفسیاتی مسئلہ بن گیا۔ اور بھی غم ہے زمانے میں، صرف یہی تھوڑی رہ گیا، اور پھر ساری قوم صافی بن گئی تو باقی کام کس نے کرنا؟ اس لیے اس کو کبھی کبھی چھوڑا بھی کریں۔ اقبال نے کہا تھا اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے، کسی وقت تو اکیلا چھوڑیں۔ اور ویسے بھی میں ڈھونڈ رہا ہوں اس بندے کو جس نے موبائل بنایا تھا، اگر مل جائے تو پوچھوں گا اس سے کہ کیا تو نے کہا تھا کہ انہوں کدی جیب وچ نہیں پانا؟ یہ کیوں اتنا پکا مطلب ہاتھ میں پکڑا دیا کہ اور کوئی کام ہی نہ بندہ کر سکے؟ آپ میری بات پہ کچھ غور کریں۔ اور بڑی مختصر سی میں نے، وہ چلے گئے، تشریف لے گئے، تو وہ محبت کا بوجھ اس طرح کا پڑا، ورنہ میرے لیے بڑا مشکل تھا آج کے دن اس ترتیب کے ساتھ حاضر ہونا۔ تو اب اگر آئے ہیں تو کچھ وفاداری کریں نا، مہربانی کریں، موبائل تو نہ دیکھیں، دو ایک باتیں سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو آیہ کریمہ میں نے قرآن مجید کی پڑھی ہے، اس کے تناظر میں دو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ دو چار پانچ چیزیں طے کر کے نا، تو لوگوں کے حق میں ہم اپنا دل سخت کر لیتے ہیں۔ جب کوئی شخص کالج، ادارہ، یونیورسٹی، مدرسہ قائم کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تعلیم عام کرنی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بچوں کے ماں باپ کا رویہ دیکھتا ہے، طالب علموں کا رویہ دیکھتا ہے، لوگوں کا ماحول دیکھتا ہے، تو اس کی طبیعت سخت ہو جاتی ہے، کہتا ہے لوگ ہیں اس طرح۔ پھر بھی اس کو خالص کاروبار بنا لیتا ہے، کہتے بندے اس طرح کے۔ نیا ایس ایچ او جب بھرتی ہوتا ہے تو کہتا ہے میں انصاف کروں گا، کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دوں گا، لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹے پرچے بھی کرا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات لکھوا رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سخت ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو ساری دنیا اس طرح۔ رد عمل کے طور پر یا طبی تقاضے کے طور پر ہم سخت دل ہو جاتے ہیں لوگوں کے بارے میں۔ چھوٹی عمر کی بیٹی ہوتی ہے تو اس کو گھر کے اندر اس کی اماں کہنا شروع کر دیتی ہے کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گی،
تو بیچاری 10-15 سال سے سن رہی ہوتی ہے کہ سانس شاید کسی خطرناک چیز کا نام، اس کا ذہن بن جاتا ہے بیچاری کا۔ ہمارے نا رویے 2-4 باتیں، اور یہ سب کے لیے ہو گیا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے کے بندے کا نام لے لیں، وابڈا والوں کا لے لیں، آپ ریلوے والوں کا لے لیں، آپ کسی بھی ملک کے ادارے کا نام لے لیں، لوگوں کے رویے ان کے، حتیٰ کہ آپ علماء کا نام لے لیں، مشائخ کا لے لیں، نعت خان کا، لوگوں کا رویہ چھوڑو جی دنیا کا۔ کیوں یہ ایسے ہوا؟ ہم نے نا اپنے دلوں میں نرمی نہیں پیدا کی اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ماں کے دل میں نرمی ہوتی ہے بیٹے کے لیے، باپ کے دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اب تو خیر ہمارے اسکولوں اور کالجوں کے باہر لکھ دیا گیا ہے مار نہیں پیار، ویسے بھی کالجوں کے بچوں کو مارنی پڑتی، ہمیں پڑتی ہے مدرسوں کے بچوں کو۔ تو ایک مار، ہم 2 تھپڑ شاگرد کو مارتے ہیں، وہ بھی 2 تھپڑ ہوتے ہیں، 2-3 تھپڑ کئی دفعہ بندہ اپنے بیٹے کو بھی مارتا ہے پیارے کو، لیکن باہر کسی کو 2 تھپڑ مار کے بندہ روتا نہیں۔ کئی دفعہ بیٹے کو 2 تھپڑ لگائے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے ابا خود بھی رو، پیار کی شدت ہے نا، اس کے حق میں دل بڑا نرم ہے۔ اماں بچے کی ساری غلطیوں کے باوجود بڑی کوتاہیاں کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ وہ ایک دانشور نے لکھا تھا کہ آدمی کی اہلیہ انتقال کر گئی تھی تو اس نے دوسرا نکاح کر لیا، بیٹا تھا پہلی بیوی سے، تو ایک دن اس نے پوچھا کہ بیٹا پہلی والی اماں اچھی تھی کہ یہ والی اچھی ہے؟ تو اس نے کہا ابا اماں تو دونوں ہی اچھی ہیں، پر پہلی والی جو تھی نا سگی اماں، وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی، یہ سچ بولتی ہے۔ اس نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا ابا وہ اماں جو تھی نا پہلی، میں کوئی شرارت کرتا تھا تو کہتی تھی مجھے روٹی نہیں دینی، میں باہر نکل جاتا تھا تو بڑی جھوٹی تھی، پہلے کہتی تھی نہیں دینی، پھر آدھے گھنٹے کے بعد ہی ڈھونڈنے لگتی اور منتیں کر کر کے کھلاتی تھی، یہ والی سچی ہے۔ شرارت کرتا ہوں تو کہتی ہے روٹی نہیں دینی، میں ساری رات روتا پھر ان کو دیتی۔ وہ جھوٹی تھی، وہ جو سگی اماں تھی نا، وہ کہتی تھی کہ آج خرچہ نہیں دینا، پھر وہ اسی وقت ہی دے بھی دیتی تھی، جھوٹ بولتی تھی۔ نرم ہوتا ہے ماں باپ کا دل، اللہ نے بنا دیا۔ وہ آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے، اس کے لیے ساری تمہید باندھی ہے۔ رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کا خاص فضل ہوا ہے، آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے، لنت لہم، آپ نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل سخت مزاج ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، آپ کے پاس نہ رہتے۔ یہ تو کرم کیا، حضور کا نا دل نرم ہے اپنی امت کے لیے۔ وہ سبق حضور نے ہمیں دیا ہے کہ دلوں کو نا رد عمل کے طور پر بھی ہم سخت کیوں بنے بھائی، ہم کیوں سخت بنے؟ رد عمل کے طور پر بھی کیوں اپنی طبیعت کو سخت کرے؟ ہمیں یہ تھوڑی حکم تھا کہ جس طرح کا رویہ لوگوں کا ہو تم بھی اسی طرح کا بنا لینا۔ ہمیں تو کہا گیا تھا کہ نیکی اجتماعی نہیں ہوتی، اگر نیکی اجتماعی ہوتی تو حضرت صدیق اکبر کہتے پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا پھر میں پڑھوں گا۔ اگر نیکی بھی جمہوری ہی ہوتی تو حضرت عمر کہتے پہلے سارے عرب والے پڑھ گئے پھر میں بھی پڑھوں گا۔ آپ نے انفرادی نیکی شروع کر دی ہے، وہ انفرادی نیکی اجتماعی بن جائے گی، آپ سٹارٹ کریں پھر ساری دنیا بھی کرے گی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ غلط کر رہے ہیں لہذا میں نے بھی غلط ہی کرنا، یہ انداز ٹھیک نہیں۔ دل نرم رکھے لوگوں، رویہ نرم رکھے۔ آپ کی پالیسی بڑی، مرحوم آصف علی واصف بڑے بہترین آدمی تھے، دانشور تھے، انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کیا تھا، تو جو انہوں نے بندہ بھرتی کیا تھا نا بچے داخل کرنے کے لیے، سیٹ بنائی جاتی ہے، وہاں کسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے۔ ہمارے سرکاری اداروں میں تو کلرک کہتے تھے، پتہ نہیں اب یہاں نیا نام کیا تجویز کیا گیا ہے، نام بھی بدل گئے ہیں عہدوں کے آج کل۔ تو وہ جو انہوں نے بندہ بھرتی کیا تھا نا، ایک شاہ صاحب آئے بچہ داخل کرانے، تو کہا جناب میں فیس نہیں دے سکتا۔ اس نے کبھی نہیں دے سکتے تو کہیں اور چلے جاؤ، یہ تو پرائیویٹ ادارہ ہے۔ نے جا کے واصف صاحب سے کہا کہ جناب میں غریب آدمی ہوں، تو یہ کہتے ہیں کہ فیس نہیں ہے تو چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، رکا لکھ دیا، اس وقت رکے ہوتے تھے، اب فون ہوتا ہے میسیج ہوتا ہے، کہا اس کو فری داخل کر دو۔
پھر ایک اور آ گیا، اس نے بھی کہا غریب ہوں، کا فری داخل کر دو۔ ایک اور آ گیا، اس کو بھی فری۔ تو ایک دن جا کے وہ ان کا سسر کہنے لگا حضور آپ نے اس طرح تو ادارے نہیں چلتے، تنخواہیں بھی دینی ہیں، بڑے معاملات ہیں، بڑی ضروریات ہیں، ہر بندہ مفت کاروبار کیسے کریں گے؟ فرمانے لگے تمہیں کس نے کہا ہے میں کاروبار کر رہا ہوں؟ کہا پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، مجھے کوئی تو ہو جو رو کے میرے لیے دعا کرے، اس شخص کی وجہ سے میں پڑ گیا تھا، اس کی وجہ سے میری فیملی آئی، میں تو جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں، تمہیں کس نے کہا؟ رویے جب نرم ہو جاتے ہیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے امت کے حق میں، رد عمل کے طور پر بھی سرکار کبھی سختی نہیں کرتی۔ آپ کو بخاری مسلم میں حدیث ملے گی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور گزر رہے تھے اور سرخ دھاری دار چادر سرکار نے اڑی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا خیرات مانگنے کے لیے، اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، چادر کو کھینچا تو سرکار کے نا یہاں گردن مبارک میں نشان پڑ گیا۔ جو بندہ زور سے دروازے پہ دستک دے اسے خیرات نہیں ملتی، جھٹکیاں ملتی۔ تیرا کوئی طریقہ ہے، تو قرضہ لینے آیا ہے؟ لیکن اس نے کھینچا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا غریب ہوں، خیرات لینے آیا، چادر کھینچ رہا ہے، نشان ڈال دیا ہے۔ لیکن حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ جب اس نے یہ بات کی اور حضور نے اس کی طرف دیکھا تو نبی کریم نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یہاں مسکرانا کمال ہے کہ سامنے والے نے سخت بات کی اور آپ مسکرائے، حضور مسکرائے اور فرمایا دو پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اسے دے دو۔ اس کو دے دی، وہ اپنے گھر گیا اور قبیلے والوں سے جا کے کہنے لگا مدینہ شریف چلے جاؤ، حضور تو اتنا نوازتے ہیں کہ غربت کا ڈر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک رویے میں وہ خاص نرمی، دیکھیے حضور طائف تشریف لے گئے اور 2 ہفتے قیام کیا، 2 ہفتے، میری بات پہ توجہ ہے میرے عزیز، 2 ہفتے حضور نے قیام کیا۔ یہ جو ہماری تبلیغ ہے نا، یہ تو بڑی پروٹوکول والی تبلیغ ہے کہ ہم دروازے پہ پہنچے تو پھولوں کا استقبال ہے اور ہمارے لیے بیٹھنے کا بڑا بہترین بندوبست ہے، سننے سنانے کا ماحول بڑا عمدہ ہے۔ لیکن وہ تبلیغ کتنی مشکل ہے کہ بندہ کسی کے دروازے پہ جا کے دستک دے اور وہ بندہ ڈھب سے سلام بھی نہ لے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا، مجھے پتا ہے کہ جب کوئی چیز بیچنے والا دروازے پہ آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ ہماری کمپنی نے ایک شے بنائی ہے آپ کو دینی ہے، تو اتنا تلخ رویہ ہوتا ہے، جاؤ کام کرو، سونے نہیں دیتے، لینا ہوگا تو بازار سے لے لیں گے، طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی جو چیز دروازے پہ پہنچ جائے اس کی قدر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی انسانی مزاج کا حصہ ہے۔ تو 2 ہفتے حضور نے قیام کیا، پورے 2 ہفتے، اور ہر شخص کو دین کی دعوت دی۔ ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ رد عمل یہ تھا، اب کیونکہ یہ باتیں ہمارے ساتھ عملاً ہوئی نہیں تو ہم اس کا درد سمجھتے بھی نہیں، اس کا درد کتنا زیادہ ہے۔ الٹا انہوں نے کیا کیا کہ اوباش اور شرارتی لڑکے معاذ اللہ حضور کے پیچھے لگائے، انہوں نے روڑے مارے، انہیں تکلیف۔ 2-3 بندے خالی ہم پر ہنسنا شروع کر دیں نا، چاہے قریبی دوست بھی ہو تو بندہ چڑھ جاتا ہے، میرا مذاق اڑا رہے ہو، انسانی نفسیات زیادہ نہیں برداشت کرتی۔ انہوں نے باقاعدہ روڑے مارے، تکلیف دی۔ حضور جا کے حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا، قریب جا کے ایک باغ میں بیٹھ گئے، پانی پلایا۔ معاف ہمارے ہاں وہ بندہ کرتا ہے جو کمزور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ جو طاقتور ہوتا ہے وہ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پہ بیٹھ گئے تو فرشتہ حاضر بارگاہ حضور کی طاقت کا اندازہ کرے، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کی طرف سے یہ پیغام دے کے بھیجا گیا ہے کہ اگر آپ حکم کریں تو 2 پہاڑوں کے بیچ رکھ کے طائف کی بستی تباہ کر دی جائے۔ یعنی ہم کہتے نہیں کہ تین لگ پتہ جائے گا، کہتے نہیں تو مینوں جاندا نہیں،
ہم جناب بڑے 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 دعوے کرتے ہیں، تجھے خبر ہی نہیں۔ ناراض نہ ہونا چھوٹے عزیزو، بعض طالب علم کسی بڑے گھر سے ہو تو استاد کو بھول دیتے ہیں۔ بے ادب آدمی اگر کبھی علم پڑھ بھی جائے تو علم کا فیض نہیں پا سکتا، یاد رکھ لینا۔ اگر علم صرف کتابوں سے آتا میرے بھائی تو گھر بیٹھ کے بھی لوگ پڑھ جاتے، اس کے لیے استاد کی اشد ضرورت ہے۔ اور اگر علم فقط کتاب سے آتا تو اللہ صرف کتابیں بھیجتا، نبی نہ بھیجتا۔ اس نے کتب کے ساتھ انبیاء بھی بھیجے، کتاب سکھانے والا ہمیشہ سے موجود رہا۔ تو گھورتے ہیں بعض طلباء بھی۔ جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ حضور اگر آپ کہیں تو ان کو رکھ کے نا پیس دیا جائے۔ بدلہ لینے کے لیے ہم کتنے سخت تیار ہوتے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ سارا وجود انہوں نے حضور کا تکلیف سے بھر دیا ہے، بہ رہا ہے، اذیت دی ہے۔ اور پھر لطف کی بات یہ کہ ایک بندہ بھی مانا نہیں، ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ چلو یار کوئی ایک تو ہو جو بسم اللہ کہنے والا ہو، خوش آمدید کہنے، ایک بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم نے ان کو تباہ کر دیا۔ اب آپ نے غور کرنی ہے میں کیا کہنے لگا۔ ہم تو جناب 5 سال محنت نہیں کرتے اور ہماری امیدیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ ہماری تو عمر ابھی 30 سال نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں نہیں میں تو کام ہوں ساری زندگی۔ ہماری تو مایوسیاں ہماری جان چھوڑتی نہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں حالات صحیح ہونے ہی نہیں، پتہ نہیں یہ معاملہ بہتر ہو سکتا ہی نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کہتے ہیں ان کو سزا نہیں دینی۔ جب ایک بھی نہیں مانا تو نہیں مان رہے تو سزا دے دی جائے۔ قانون فطرت بھی یہ ہے، جب قومیں نہیں مانتی تھی اللہ تباہ کر دیتا تھا، تو کیوں سزا نہیں دینی؟ یہ حضور کی نرمی ہے ان کے حق میں، یہ محبوب کریم کا ہمیں دیا ہوا امید کا سبق ہے۔ حضور فرمانے لگے زید یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں۔ تو ہم اگلی نسل پہ امید لگا لیتے ہیں، ہم آئندہ آنے والی نسلوں پر امید باندھ لیتے ہیں۔ جب دل یہ وہ دل ہوتا ہے جب دل میں نرمی ہوتی ہے۔ اور پھر احد کے میدان میں جب لوگوں نے پتھر مارے اور دانت مبارک شہید ہو گئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم آدمی تھے۔ جناب فاروق اعظم کو اللہ نے جلال عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو طبعی تقاضا تھا وہ نرمی والا تھا، درگزر والا تھا۔ حالانکہ بڑے مالدار تھے لیکن طبیعت تھی نا، بعض لوگ طبیعت والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ موج کرو، اسی کسی دیکھو جو نہیں جگہ کہ نہ کوئی ساڈا درد ہے، اپنی زندگی بڑی بڑی بہترین بتاتے ہیں، طبیعت کے لحاظ سے نرم تھے۔ لیکن احد میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، پتھر مارے، دانت مبارک شہید کیے، تو حضرت صدیق ایک پٹھنوی طبیعت کے ہونے کے باوجود بھی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، دعا کریں۔ حضور نے دعا کیا کی؟ جس طرح چھوٹے بچے کے لیے اماں نہیں جذبہ رکھتی کہ ابھی بیوقوف ہے، ابھی پتہ ہی نہیں، ابھی سیانا ہی نہیں، ابھی بچہ ہے، یہ انداز حضور نے اختیار کیا، کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعقلون، یا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کریں، ابھی یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، عقل سے دور ہیں، شعور سے دور ہیں، انہیں ہدایت دے دے۔ اپنے جذبات میں وسعت لائی جائے، اپنے جذبات نہیں۔ میں نے دیکھا ہے رویوں کا ماحول اتنا گڑبڑ ہو گیا ہے ہمارے یہاں، اتنا گڑبڑ ہو گیا، ہم اپنے ملازم کو انسان ہی نہیں جانتے۔ خدا کی توفیق ہے، اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو بڑی کرسی پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو چھوٹی میں بٹھا دیتا ہے، مالک کی تقسیم ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ جناب جو آدمی کسی شعبے میں آفیسر ہے تو اس کا رنگ زیادہ گورا تھا تو اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نواز دیا، بس اس کی تقسیم ہے، اللہ نے نظام اس طرح بنایا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ میرا حق تھا مجھے ملا، تو پھر ہم غرباء کے بارے میں، ملازمین کے بارے میں، اپنے سے چھوٹے لوگوں کے بارے میں ہماری طبیعتیں سخت ہو جاتی ہیں۔ یہ دین کا وہ مزاج ہے جس کی مذمت کرتا ہے ہمارا مذہب، کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ جو بھی ہیں، سب سے پہلے تو مسلمان ہیں نا، حضور کے غلام، تو آپ کو اخلاق تو وہاں سے لے کے آنا تھا، آپ نے تو باتیں وہاں سے لے کے آنی تھی۔
لیکن اگر آپ کا رویہ ایک صحابی کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، آج کل ہمارا تو نہیں جاتا ملازم ہے، لیکن ذہنی اذیت اتنی دے دی جاتی ہے، اس کو نفسیاتی طور پہ اتنا ٹارچر کر دیا جاتا ہے کہ وہ کئی ماروں سے بات آگے نکل جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی توہین کر دیتے ہیں، تضحیق کر دیتے ہیں، کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، تو آپ اس کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں جہاں اسے صرف چاروں جانب سے دھوپ کی شدت ہی محسوس ہوتی ہے۔ جذبوں کا خیال رکھنا، جذبات کا خیال رکھنا، یہ اسلام نے ہمیں سکھایا۔ ایک صحابی کہتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، حضور تشریف لے آئے، دور سے پکارا، میں رک گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو پہلا جملہ کہا وہ میری تربیت کر گیا۔ حضور فرمانے لگے جتنا حق تجھے اس پہ ہے نا، جتنا اختیار تجھے اس پہ ہے، اس سے کہیں بڑھ کے رب کو تیرے اوپر اختیار ہے۔ کہتے ہیں یہیں میں ٹھہر گیا، میری طبیعت یہیں پہ لگ گئی، میں نے نہ تڑپ کے ایک جملہ کہا۔ بعض اوقات کو بندہ ستایا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی بولتا ہے نا، تنگ آ کے جیسے بندہ کو بات کرتا ہے۔ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں سے کتنا کو معاف کروں، ہر روز غلطی، ہر روز کام خراب، ہر روز اس طرح، ہر روز اتنا، کتنا کو معاف کروں؟ کوئی ایک دفعہ ہو، دو دفعہ ہو، آپ بتا دیں آخر کتنا معاف کروں؟ تو میں نے شاید گن کے پوچھا تھا تو حضور نے بھی گن کے بتا دیا، اور میں اگر گن کے معاف کرنا ہے اور مجھ سے تو کہتا ہے کتنا کو معاف کروں، چل اس طرح کر میرے کہنے پہ ایک دن میں 70 دفعہ تو معاف کیا کر۔ کتنی دفعہ؟ کتنا بھی بیوقوف بندہ ہو تو 70 غلطیاں کرتا ہے دن میں، لیکن فرمایا 70 دفعہ تو معاف کر۔ قربان جائیں، ایک جگہ پہ ایک روایت میں یہ بھی لفظ ہے یا رسول اللہ کتنا کو معاف کروں، تو حضور فرمانے لگے جتنا رب تجھے معاف کرتا ہے۔ او میرے بھائی، دیر سے آنے پہ تنخواہیں کٹتی ہیں، کبھی فجر نہ پڑھنے سے روزی بھی کٹی ہے کسی کی؟ جلدی چلے جانے سے تنخواہیں کٹتی ہیں، کبھی ظہر چھوڑ دینے سے کسی کی سانسیں بھی کاٹی گئی۔ خدا کتنا معاف کرتا ہے۔ اور ایسے نادان لوگ بھی ہیں کہ جن کی صبح فلائٹ ہو تو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور نماز کا وقت ہو تو سوئے رہتے ہیں۔ ایسے بھی نادان ہیں کہ جن کو فقط کسی شخص سے ملنا ہو اور آدمی بڑا ہو اور اس نے کہا ہو کہ میں صبح 5 بجے ملوں گا، تو وہ 4 بجے اٹھ کے کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے دکھ کی بات ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے میری فجر میں آنکھ نہیں کھلی، کہ جو صرف ایک چھوٹے سے آدمی سے ملنے کے لیے 4 بجے اٹھ جاتا ہے۔ تو رویوں میں وسعت پیدا کرے، لوگوں کے حق میں اپنے دلوں کو نرم کرے، گنجائش دے۔ میں کیونکہ بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، تو کئی دفعہ کوئی آدمی تلخ ہو کے گاڑی کاٹ جاتا ہے اور غلطی بھی اس کی ہوتی ہے، تو میں غصہ آتا ہے بعض دفعہ کہ یار تم نے غلطی بھی کر دی اور پھر تم یہ ہے کہ بیٹا گھوم بھی رہا ہے۔ تو میرا وہاں خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ گھر سے پریشان ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کچھ تو ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ تلخ ہو گیا۔ چلے کوئی حرج نہیں، ہم سے تو 2 منٹ کے لیے ملا، کوئی نہیں، چلے اگر یہاں تھوڑا سا غصہ کر کے طبیعت ہلکی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کوئی تو سہنے والا بھی تو ہونا چاہیے۔ 2 بندوں میں سے ایک چپ کر جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر دونوں ہی بات کو بڑھائیں گے تو معاملہ آگے رہے گا۔ تو انسانوں کو بڑی بڑی تکالیف ہیں۔ آخری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے آپ اسے توجہ سے سنیں گے۔ کردار، اخلاق اور زندگی گزارنے کا طریقہ کسی موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں سیکھنا، کوئی بھی۔ آپ نے اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے سلیقے کسی بھی مصلح سے نہیں سیکھنا۔ آپ نے اپنی زندگی کا ڈھب اور سلیقہ صرف مدینے والے محبوب سے سیکھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص آپ کو حضور کی باتیں لا کے آپ کو بس بتا دیتا ہے، نقل کر دیتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے تو میں سنا رہا ہوں، تو وہ تو ایک ہلکا سا وسیلہ ہے، باقی بات تو حضور کی ہے۔ آپ جب حضور سے سیکھ، ہم نے پتہ کیا کیا ہے، ہم کمزور اس لیے پڑ گئے کہ ساری امیدیں بندوں سے وابستہ کر لی۔ بندے کمزور ہوتے ہیں پھر امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ امیدیں جب اللہ رسول سے وابستہ کی جائے نا، حضور سے سلیقہ سیکھیں۔
ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ دکھ غریبی کا ہے۔ میں غریب رہ گیا، میں غریب رہ گیا، پیسے کوئی نہیں، غریب رہ گیا۔ اگر ہم حضور سے کبھی طریقہ سیکھتے نا جینے کا، تو نبی پاک نے تو غریب ہونا پسند کیا، غریب ہونا پسند کیا، محبوب جانا۔ حضور فرماتے مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضور فرماتے نہیں، میں نے اللہ کا بندہ اور نبی بننا پسند کیا، اور میں نے دعا مانگی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا دینا، جو مہینہ مہینہ چولہا نہیں نہ جلا، یہ حضور کی پسند ہے۔ ورنہ تو حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے۔ یہ سارا کچھ ہمارے پاس کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو دین حضور سے سیکھو گے تو زندگی مزیدار ہو جائے گی، بلکہ میں کہتا ہوں جینے کا بھی مزہ آئے گا اور مرنے کا بھی مزہ آئے گا۔ شرط یہ ہے کہ حضور سے سیکھا جائے، حضور سے۔ ہم فالو ایسے بندے کو کرتے ہیں جو بظاہر انسان ہے، وہ مثلاً کہیں نہ کہیں تو وہ کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ آپ اللہ رسول سے دین سیکھیں اور حضور کے اخلاق عالیہ کو اپنائیں۔ ہم بڑے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں بڑی باتیں یاد ہوتی ہیں، بڑے شعر یاد ہوتے ہیں، بڑی کہاوتیں یاد ہوتی ہیں۔ روز کی ایک حدیث یاد کریں، روز کی ایک حدیث یاد کریں، اور حضور کے اخلاق عالیہ پر مبنی کتب کا مطالعہ کریں۔ زیادہ وقت نہ دیں خبروں کو، اخباروں کو، اور مذاق اڑانے والے، مذاق کرنے والے لوگوں کو۔ آپ کی صلاحیتیں دب جائیں گی۔ اور موبائل کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی موبائل کے باہر ہے، وہ جیتی جاگتی ہے۔ گھر کے اندر جب جائیں، اماں کے پاس بیٹھیں، والد کو ٹائم دیں، اور اگر کوئی خود والد ہے تو بچوں کو ٹائم دیں۔ لیکن اگر آپ اسی پہ لگ جائیں گے، گردن اسی پہ جھک جائے گی، تو آپ اپنوں سے دور ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پیسوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کو وقت دینے لگ جائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی دوائیاں رات کھاتے ہیں وہ گولیاں کم ہونی شروع ہو جائیں۔ لیکن ہم دوائیاں لا کے دیتے ہیں، وقت نہیں دیتے۔ وقت دیں، حضور سے دین سیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ زندگی اس رستے پہ چل نکلی ہے جو رستہ بڑا قیمتی ہے، اور آپ کو یوں لگے گا کہ ہم بھی قیمتی سے ہو گئے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ پہ نواز دیا ہے، چونکہ حضور کے رستوں کے مسافر ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔